السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارا جو پچھلا درس تھا اسلامی عقیدہ کے تعلق سے، تو اسی عقیدے کے درس کو آج ہم آگے بڑھائیں گے، اور جو پچھلا درس تھا اس کو کچھ ریپیٹ کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق پھر آگے جو ہمارا مغرب کے بعد جو بیان ہوگا اس سے بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ اس بورڈ میں سے مٹا دیا جو لکھے تھے نا، کوئی لکھ سکتے ہیں آپ میں سے؟ توحید ربوبیت الوہیت، اچھا چلے جانے دیں، میں انشاءاللہ شیخ لکھیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ توحید ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کی 3 قسموں کا ہم نے بیان سماعت کیا تھا۔ آج اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے، مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ توحید علم کا بیان چل رہا ہے، ہم کئی ہفتے سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو علم کی طرف لائیں، لوگوں کے اندر علم کا شوق پیدا کریں، لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمیں اس کا حصول ضروری ہمارے لیے، اس کو حاصل کیے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے۔ دنیا کا ہر کام ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن علم شریعت کو چھوڑ دیں یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہمارے فریضہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو حاصل کرنا ہمارے لیے فریضہ قرار دیا ہے، اور جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو توحید کی تعلیم سب سے اول نمبر پہ ہے۔ کیوں اول نمبر پہ ہے؟ آج مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ غور کرتے ہیں۔ مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں، توحید ہمارے لیے تعلیم میں سب سے اول کیوں ہے، سب سے زیادہ ضروری کیوں ہے۔ مثال لیں، یہ انگلی ہے، 2 انگلیاں ہیں، ایک کو آپ مان لیں مسلمان ہے، ایک کو سمجھ لیں کافر ہے۔ ایک مسلمان انگلی یہ جو ہے تھوڑی سی نیکی کرتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ کافر انگلی، میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص کافر ہے، ایک شخص مسلمان ہے۔ ایک مسلمان آدمی چھوٹی نیکی کرتا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ ایک کافر آدمی پہاڑ کے برابر نیکی کر رہا ہے۔ کافر بھی نیکی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وہ بھلائی کا کام ہے۔ تو ایک کافر آدمی پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر، ہمالیہ پہاڑ کے برابر اگر وہ نیکی کر رہا ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب اس سے اہمیت سمجھیں، کتنی اہمیت ہے توحید کی۔ اگر ایک مسلمان کے پاس توحید ہے تو صرف توحید ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول کرے گا، اور اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ السلام ورحمۃ اللہ بڑی سے بڑی نیکی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ توحید کی اہمیت سمجھ رہے ہیں۔ توحید کی اہمیت کیسے ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اگر یہ علم نہیں ہے، یہ دولت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم نماز بھی پڑھیں گے تو بھی فائدہ نہیں ہے، روزہ بھی رکھیں گے تو بھی فائدہ نہیں ہے، حج کریں گے تو بھی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دیں گے تو بھی فائدہ نہیں۔ تو جب توحید ہمارے پاس ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، اللہ اسے قبول کرے گا۔ اگر توحید نہیں ہے تو بڑی سے بڑی نیکیوں کا انبار جمع کر لیتے ہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ توحید مسلمان اور کافر کا مسئلہ تھا۔ اب یہاں پہ سوال تھوڑا سا مزید چینج کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے توحید والا مسلمان، اور ایک مسلمان ہے شرک کرنے والا مسلمان۔ اب آپ مسلمان میں کمپیریزن کیجئے، توحید والا مسلمان، شرک والا مسلمان۔ تو وہ مسلمان جو توحید پر ہے، اس کی توحید صحیح ہے، توحید پر قائم ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول کرے گا،
اور وہ مسلمان جو توحید پہ قائم نہیں ہے، شرک کر رہا ہے، بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ شرک کر رہا ہے، شرک کے کام میں وہ ملوث ہے، تو اللہ اس مسلمان کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرے گا، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کافر کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب آپ اس پس منظر میں یہ سمجھیے کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، اور تمام علوم میں یعنی علم شریعت میں سب سے پہلے ہمیں توحید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس بنیاد پر توحید کا علم ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کرا سکیں، یعنی ہم اپنے ایسے اعمال کریں کہ اللہ ان اعمال کو قبول فرما لے توحید کی برکت سے اور توحید کی وجہ سے۔ تو پچھلے ہفتہ ہم نے توحید کی تعریف بیان کی، توحید کی قسموں کو بیان کیا اور وضاحت کے ساتھ ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی۔ آج تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے کیونکہ مغرب کے بعد کا درس بھی اس سے اٹیچ ہے، اور اس انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ توحید مکمل سمجھ میں آ جائے گی، اور توحید کے جو اپوزٹ ہے شرک، اس کو بھی مکمل طور پر سمجھ لیں گے۔ توحید کو چلیں پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں مختصر الفاظ میں۔ توحید کہتے ہیں یہ واو ہا دال، وحد، توحید اس کا مادہ واو ہا دال ہے، وحد یوحد توحیدا، عربی گرامر بھی آپ لوگ پڑھ رہے تھے، توحیدا یہ مصدر آتا ہے، کسی چیز کو ایک جاننا، کسی چیز کو ایک ماننا، جسے کہا جاتا ہے وحد الشیء، کسی چیز کو ایک جاننا، وحد الشیء ایک جاننا کسی چیز کے بارے میں، یہ تو ڈکشنری کا معنی ہوا۔ اور لغت کے اندر کیا معنی ہے، شریعت کے اندر کیا معنی ہے، شرعی معنی ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ جو شرک کا بیان ہوگا اس کو بھی اچھے سے قاعدے سے سمجھ لیں گے۔ توحید کا شرعی معنی یہ ہے، توحید کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی، وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ توحید سمجھ لیں ان چیزوں کو شامل ہے، توحید شریعت میں ان چیزوں کو شامل ہے، تو آپ ایسی تعریف کریں کہ توحید میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں۔ کیسے تعریف کریں گے؟ یعنی اللہ رب العالمین کو توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں، توحید اسماء و صفات میں اکیلا جاننا، یہ توحید کی شرعی تعریف ہے۔ توحید کی 3 قسمیں کیا ہے نا، تو آپ ایسی تعریف کیجئے کہ توحید تینوں قسمیں توحید میں شامل ہو جائیں، یعنی توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں، توحید اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یہ توحید کی شرعی تعریف ہے۔ توحید کی یہ تعریف ہو گئی۔ اب ہم نے دلیل بھی جانی تھی، مزید آج ہم دلیل سے بات کریں گے۔ توحید کی یہ 3 قسمیں بن رہی ہیں، تعریف ہم نے کیا، اس تعریف میں تینوں قسمیں آ گئیں، گویا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں تعریف میں 2 جملے ہیں، توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت میں توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں اسماء و صفات ایک توحید ہے۔ تو اب آپ توحید ربوبیت کا مطلب کیا سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، پالن ہار ہے۔ رب کے معنی پالن ہار، پرورش کرنے والا۔ ربوبیت میں موٹی موٹی 3 چیز ذہن میں رکھیں، آپ موحدین ہیں اور مسلمانوں کو سمجھانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، مسلمانوں کو سمجھنا ہے، اس کو دھیان سے سمجھیں۔ توحید ربوبیت میں 3 باتیں موٹی موٹی، کون سی؟ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ رب العالمین مدبر ہے۔ خالق پوری کائنات کا، انسان کا، جنات کا، پوری مخلوقات کا، زمین و آسمان کا خالق ہے۔ توحید ربوبیت کی میں بات کروں، 3 لفظ صرف رکھیں، اور بھی چیزیں اس میں شامل، لیکن موٹی موٹی 3 باتیں۔ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، کوئی شریک ساجی نہیں ہے، خالقیت میں بھی کوئی شریک ساجی نہیں، تنے تنہا پیدا کیا پوری کائنات کو، مالک ہونے میں بھی تنے تنہا ہے، کوئی زمین و آسمان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے، اور مدبر تدبیر کرنے والا، حکومت کرنے والا، بادشاہت چلانے والا، نگرانی کرنے والا اللہ رب العالمین۔ یہ توحید ربوبیت ہے، سمجھ گئے؟ 2 لفظ ہے، توحید یعنی اکیلا جاننا، ربوبیت، ربوبیت میں اللہ کو اکیلا جاننا، ربوبیت میں اللہ کو اکیلا جاننا، اور ربوبیت میں 3 موٹی موٹی چیزیں کہ خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ، مدبر تدبیر کرنے والا۔ کائنات میں جو بھی تدبیر کا مطلب کیا؟
پلاننگ، منصوبہ، کائنات چلانے والا، کائنات کو جس کی ضرورت ہے، جیسے سورج، چاند، نظام، بارش، زندگی، موت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، یہ تدبیر ہے. یعنی کائنات کو چلانے والا، مدبر، حکومت چلانے والا، نظام سنبھالنے والا اللہ رب العالمین. یہ توحید ربوبیت. اور اس کے بعد توحید الوہیت. دو لفظ ہیں، توحید، الوہیت. توحید اکیلا جاننا، الوہیت عبادت، بندگی، معبود، یعنی اللہ کو بندگی میں اکیلا جاننا. اکیلا لفظ نہیں چھوڑیے گا، توحید سمجھ لے، توحید میں اکیلا لفظ بالکل جوائنٹ ہے، اس کو نکالیں گے. توحید الوہیت، عبادت میں اللہ کو اکیلا جاننا. سمجھ گئے؟ بات واضح ہے. اور توحید ربوبیت الوہیت کو شامل اور لازم ہے. جب اس کو اسے سمجھے، جب اللہ خالق ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. جب اللہ ہی خالق ہے زمین اور آسمان کا ہمارا، تو وہی عبادت کے بھی لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس لیے توحید ربوبیت توحید الوہیت کو شامل ہے، بلکہ لازم. تو توحید الوہیت کا مطلب ہو گیا کہ بندگی میں اللہ رب العالمین یکتا اور تنہا ہے. معنی آپ ذہن رکھیں، توحید کا معنی اکیلا، واحد، تنہا، اکیلا رکھیں. الہ کا مطلب معبود، بندگی میں، عبادت میں اللہ رب العالمین تنہا ہے. توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات، یعنی توحید کا مطلب اکیلا. اکیلا ہے کس میں؟ اسماء میں، صفات میں. جو نام اللہ کے لیے ہیں اور جو صفات اللہ کے لیے ہیں، ان ناموں میں، ان صفات میں اللہ تنہا اور اکیلا ہے. گویا کہ اللہ کے نام کو اللہ کے لیے خاص کریں گے، اللہ کے صفات کو اللہ کے لیے خاص کریں گے، اللہ کے نام سے کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے صفات کو کسی اور میں تسلیم نہیں کریں گے. جو اللہ کی صفت ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس صفت میں ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکیلا ہے، یعنی اللہ ناموں میں بھی اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے. یہ تو میں نے تعریف بیان کر دی. اب جو ہے دلیل بیان کر رہے ہیں. قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں توحید کی تینوں قسمیں آ جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد تعریف، یہاں اللہ کی صفت آ گئی. الحمد اللہ کی صفت آ گئی. للہ اللہ کے لیے، یہاں پر الوہیت آ گیا، ہر چیز اللہ کے لیے، عبادت، نماز، روزہ، یہاں پر الوہیت آ گیا. رب العالمین، رب، یہ توحید ربوبیت یہاں آ گیا، سارے جہان کا رب ہے. ایک آیت میں تینوں توحید آ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آیت میں تینوں چیز آ گئی. اب الگ الگ دلیل بھی سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں. توحید کی تعریف ایسی تعریف کریں کہ تینوں چیز آ جائے. توحید کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ توحید ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء صفات میں اللہ کو اکیلا جاننا، یہ توحید ہے. ٹھیک اس کے الٹا شرک ہے. تو یعنی چاہے الوہیت میں ہو، ربوبیت میں ہو، یا اسماء و صفات میں شرک کرنا ہو، وہ شرک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ وہ بیان آگے آ رہا ہے، مغرب کے بعد وہ بیان ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین میں توحید کی تینوں قسمیں آ گئی من جملہ طور پہ. اب ہم الگ الگ دلیل بھی سمجھ رہے ہیں. الگ الگ دلیل جیسے توحید ربوبیت کی دلیل، ایک تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس رب کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اور توحید الوہیت کی دلیل، اس کو ہم مان لیتے ہیں توحید ربوبیت کے لیے دلیل، اور توحید الوہیت کے لیے کہ اللہ ہی تعالیٰ بندگی کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کی ایک الگ دلیل. جیسے کہ ایک مشہور آیت ہے قرآن کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب آپ یہاں دو چیز سمجھیں. ایک چیز یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ بتا رہا ہے. دوسری چیز اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نہیں پیدا کیا تو میری ہی عبادت کرو. یعنی میں توحید ربوبیت توحید الوہیت کو شامل ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خالق اللہ ہے تو بندگی کا مالک، بندگی کا مستحق بھی اللہ. قرآن میں متعدد جگہ پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، مجھے میری بندگی کرو. تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم صرف اسی کی بندگی کریں گے. جو ہمیں روزی دے رہا ہے ہم اسی کی بندگی کریں گے. جو ہمارا تنہا مالک اور بادشاہ ہے ہم اسی کی بندگی کریں گے. جو پوری کائنات کا اکیلا تنہا مدبر ہے ہم اسی کی بندگی کریں گے. تو جو خالق ہے اللہ تعالیٰ یہاں خلقت کو یعنی پیدا کرنے کو
بتا کر پھر کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، لہذا میری بندگی کرو۔ ایک جگہ اور اللہ نے اسے ذکر کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تو یہ توحید الوہیت ہے کہ بندگی میں اللہ کو تنہا ماننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید اسماء و صفات، اس کی دلیل توحید اسماء و صفات تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں قرآن میں حدیث میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن میں یا حدیث میں، اللہ کے لیے ثابت ماننا ہے، اس میں نہ تحریف کرنا ہے۔ 4 لفظ میں نے بتایا تھا، تحریف، تعطیل اور تکییف، تمثیل۔ نہ اس کا معنی ڈائیورٹ کرنا ہے، یعنی معنی بھی چینج نہیں کرنا ہے، نہ تعطیل، نہ ہی اللہ کی اسماء یا صفات کا انکار کرنا ہے، تکییف، نہ تو اللہ کی اسماء و صفات کی کیفیت بیان کرنی، نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کی جو صفت ہے اس کی تشبیہ مخلوق سے بیان نہیں کریں گے، اور اللہ کی مثال بھی، تمثیل، اللہ کی مثال بھی نہیں بیان کریں گے۔ اللہ ہر اعتبار سے یونیک ہے، توحید کہتے ہی ہے اکیلا ماننے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کسی بھی چیز کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کے اسماء کی، اللہ کے صفات کی، اللہ کے کمال کی، خوبیوں کی، اللہ کی کسی بھی ناحیے سے مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے 99 نام، 100 ایک کم 99۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہاں یاد کرنے سے مراد ہے جو ان ناموں کو جان لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، ان ناموں کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہمارے اوپر کچھ واجب، اللہ خالق ہے تو واجب کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اللہ مالک ہے ہم اس کو مانیں، اس کی بندگی کریں۔ تو جو اللہ کے اسماء اور صفات ہیں تو ان کو یاد کر لیں اور پھر ان کے تقاضے کو پورا کریں تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو صرف 99 نام نہیں، یہ حدیث ہے، اور بھی جو صفات اللہ کے اور جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان تمام ناموں اور صفات پر ایمان لایا جائے گا۔ تو توحید اسماء و صفات کی ایک دلیل تو قرآن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو جب اللہ نے خود کہا کہ میرے نام پیارے ہیں، اور اللہ نے اپنے آپ کو جن ناموں سے مخاطب کیا ہے یا منسوب کیا ہے وہ نام پیارا ہے، اس لیے اللہ کو ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے پکاریں گے۔ اس لیے پچھلے بار میں نے کہا تھا اللہ کو خدا بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو گاڈ بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو بھگوان، وشنو یا جو بھی ناموں سے دنیا والے پکارتے ہیں ان ناموں کے ذریعے نہیں پکاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہمیں ان ناموں سے پکارو جو ہمارے اپنے ہم نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، ہمیں ان ناموں سے پکارو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے ناموں میں خامیاں ہوتی ہیں، الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ اکیلا ہے تو دنیا کے ناموں میں جو الفاظ آتے ہیں ان کو آپ بگاڑ سکتے ہیں، ان کو متعدد بنا سکتے ہیں، جیسے خدا کو خداؤں کہہ سکتے ہیں، یا گاڈ کو گاڈس کہہ سکتے ہیں، گاڈنیس کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کھلواڑ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے ایسے نام کا انتخاب کیوں کریں جن کو مذکر بنا دیا جائے، مؤنث بنا دیا جائے، جن کو جمع بنا دیا جائے، جن کے ساتھ کھلواڑ ہو، بگاڑ ہو سکے، تو ایسے ناموں کے ذریعے ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ تو یہ توحید کی تینوں قسموں کو میں نے ریپیٹ کر دیا مختصر طور پہ۔ اب آج کا ہمارا چونکہ توحید ہی موضوع ہے اور اسلامی عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، توحید کہتے ہیں ایک اللہ کو جاننا، ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں اور اسماء صفات میں ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کو جاننا، پہچاننا۔ تو اسی تعلق سے ہم آج بیان کریں گے اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے۔ توحید ہم سمجھ لیے، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات، اس کی مزید بہت ساری تفاصیل ہیں جن کے بیان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہاں ہم بس موٹے طور پہ اس طریقے سے ذہن میں بیٹھائیں گے کہ ہم توحید کو سمجھ سکیں، اپنے گھر کو بتا سکیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے سکیں، اور جو لوگ اس معاملے میں خطا کر رہے ہیں ہم ان کو متنبہ کر سکیں۔ تو آج ہمارا بیان ہے اللہ کا تعارف جو توحید سے ریلیٹڈ ہے۔
توحید ایک جاننا، اسی ایک اللہ کے بارے میں ہم جانیں اس کی تعریف کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے کمال کیا ہیں، اس کا جو ہے اس کی تعریف اگر قرآن سے حدیث سے کریں گے تو کیا ہے، تو اللہ کے تو بہت سارے صفات ہیں، اللہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں. ہم ان چیزوں کا بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک تعریف کی ہے، اپنا ایک تعارف کروایا ہے، اس تعارف کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہے، غالباً ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو ہے یہ ذکر کیا گیا. ترمذی کی حدیث ہے حسن درجے کی، شیخ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیا. حدیث نمبر 3364 نمبر کی. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جس رب کی دعوت دیتے ہیں، ذرا اس رب کی تعریف بیان کریں، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے. انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، کیا کیسا ہے، کس خوبی کا ہے، اس کی تعریف کیا. اگر ہم کچھ لفظوں میں تعریف بیان کرنا چاہیں اس رب کے بارے میں جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، اس کو جاننا اور پہچاننا چاہیں، ہم کیسے جانیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل کر دی، سورۃ الاخلاص کے نام سے. تو انشاءاللہ ہم اس سورت کو ذکر کریں گے. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کا تعارف اسلام میں کیا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہندو میں کیا تعارف ہے، سکھوں میں کیا ہے. ہندو مذہب کی بات کریں کہ اللہ کا کیا تصور ہے، تو ایک تو مانتے ہیں ان کے، بلکہ تمام دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کی بیسک تعلیم یہی ہے کہ معبود ایک ہے. ہندو دھرم میں بھی یہی ہے، سکھ ازم میں، جین ازم میں، یا اسی طریقے سے یہود و نصارہ، تو ان پر تو اللہ کی کتاب ہی نازل ہوئی ہے. تو بڑے بڑے جو ادیان ہیں، ان تمام ادیان میں جو سب سے بڑی سچائی ہے، رب ایک ہے سب کے یہاں. لیکن چونکہ یہ سب بناوٹی چیزیں، ہندو دھرم بناوٹی ہے، جین ازم بناوٹی ہے، پارسی دھرم بناوٹی ہے، سکھ ازم بناوٹی ہے، تو بناوٹی چیزوں میں انہوں نے اپنی طرف سے پھر مزید چیزیں گڑھ لی ہیں. جیسے ہندو کے جو ہے اس میں وید میں لکھا ہوا ایکم برہما، ایک برہما ہے، ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے. لیکن ان کے جو 18 پران ہیں، جب اس کی تفصیل دیکھیں گے تو بھگوان ہی بھگوان، کون سے برہما، وشنو، مہیش، گنیش، شیو، پاروتی، سرسوتی، لکشمی، درگا، کالی، نہ جانے کتنے بھگوان. ان 18 قسم کے پران میں 33 کروڑ دیوی دیوتا کا تصور، 33 کروڑ. بلکہ ابھی اس وقت جو ہندو ہے ان کا تصور یہ ہے ہما او است، ہما او است، یعنی سب کچھ وہی ہے، یعنی سب کچھ اللہ ہے، وحدت الوجود، سب کچھ اللہ ہے اور کچھ نہیں. جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے سب اللہ ہی ہے. تو یہ ہندوؤں کا یہ تصور ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسلام اس کے بہت برخلاف، اس کے بالکل خلاف ہے. یہ تو ہندوازم کی بات ہے. آپ بدھ مت کی بات کریں جس کا بانی گوتم بدھ ہے، وہ بھی وحدت الوجود کا قائل تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا مظہر ہے، اللہ ہی ہے. بعد میں گوتم بدھ کے ماننے والے نے گوتم بدھ کا اسٹیچو بنایا، مجسمہ بنایا اور ان کی عبادت شروع کر دی، اور ان کو یہ لوگ پوجنے لگے. اسی گوتم بدھ میں ایک بعد میں چل کر کے دلائی لاما، ایک عالم گزرے ہیں، ایک رشی منی گزرے ہیں. پھر دلائی لاما کو کہا کہ یہ گوتم بدھ کا اوتار ہے. اوتار سمجھتے ہیں؟ کسی کا روپ لے لینا. اوتار کسی کا روپ لے لینا. جیسے ہندوؤں میں اوتار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھگوان کا روپ لے لیا ہے. رام انسان تھے لیکن بھگوان اس کے جسم میں اتر گیا، بھگوان انسانی شکل میں آیا ہوا. یہ مسلمانوں کا بھی خیال ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا آگے. تو یہ بدھ مت میں جو ہے ان کو بھی جو ہے بھگوان بنا لیا. دلائی لاما کو بھی اسٹیچو بنایا، ان کی بھی بندگی کرنے لگے. سکھزم یہ بھی جو ہے یہ ہندو مذہب کی ایک شاخ ہے. گرو نانک اس کے بانی ہیں. یہ اسلام سے متاثر تھے اور ہندو گو کے تھے لیکن مسلمانوں سے کافی متاثر تھے. ان کے یہاں اسلام کا یا اللہ کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، اس سے بہت ملتا جلتا ہے. جو گروؤں کے جو ہے تعلیم میں واحد گروؤں کی تعلیم میں واحد گرو کا ایک لفظ آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک سچا خدا. یہ وہی ٹھیک تصور ہے جو مسلمانوں میں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے سکھزم ایک بناوٹی مذہب ہے، ہندو دھرم سے نکلا ہوا بناوٹی ہے. تو اس کے یہاں باقی جو خوبیاں ہیں وہ اسلام کی خوبیاں، اللہ کا جو تصور ہے ٹھیک تو نہیں ہوگا لیکن بہت ساری چیزیں ان کی ملتی ہیں. پارسی مذہب یہ مجوسی جس کو کہتے ہیں آگ پوجنے والے، کہ یہاں 2 خدا کا تصور ہے.
شر کا خالق الگ ہے جس کو اہرمن کہتے ہیں، اور نفع کا بنانے والا کوئی اور ہے، اس کو یزدہ کہتے ہیں۔ دو خداؤں کا تصور ہے۔ اسلام ایک خدا، ایک معبود کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کی بات کریں تو وہ لوگ تو شروع میں مسلمان ہی تھے۔ اگر اللہ کی کتاب کو، تورات اور انجیل کو یہودی مانتے تو آج وہ بھی مسلمان ہوتے ہماری طرح، لیکن انہوں نے اللہ کی تعلیم کو بگاڑ دیا، اور پھر یہودی لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ یونیک ہے، ساجھی نہیں ماننا ہے، شریک نہیں ماننا، بیٹا میں، خاندان میں، کسی بھی چیز میں۔ تو یہودیوں نے بھی بیٹا ٹھہرایا عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ یہ بھی جو ہے بہک گئے، قرآن تعلیم کو جو ہے اللہ کے جو پیغام تھے اس کو جو ہے انہوں نے بدل دیا۔ مشرکین مکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو عہد رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ توحید ربوبیت پہ، یہ جو 3 قسمیں ہیں نا، پہلی قسم توحید ربوبیت کو مانتے تھے، کہتے تھے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، نجات دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن وہ پھر جو ہے جو نیک اور بزرگ لوگ تھے ان کا مجسمہ بنا کر پھر ان پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے، طواف کرتے، سجدہ کرتے، بندگی کرتے، اس کو مانتے، اس کے لیے جو ہے نیاز لگاتے۔ تو یہ سب بھی چیزیں تھیں۔ الوہیت میں ان کے یہاں خطا تھی، لیکن ربوبیت کے قائل تھے، مانتے تھے کہ رب خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، کشتی کو بھور سے نکالنے والا اللہ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آج مسلمان بھی توحید ربوبیت میں خطا کر رہے ہیں، اللہ کو جو ہے اس معاملے میں بھی شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مشرکین مکہ کا۔ اب آتے ہیں اسلام میں اس کا تصور کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ تو وہی مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اللہ رب العالمین نے ایک مکمل صورت نازل کر دی۔ قل، اے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا نسب کیا ہے، میری تعریف کیا ہے، آپ ان کو 4 لفظوں میں بتا دیجئے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اللہ کا جو تعارف ہے 4 لفظوں میں جو تعارف ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کم از کم اپنی توحید کو آپ بچا سکتے ہیں، صحیح سچی توحید پر آ سکتے ہیں۔ قل، آپ نبی بتائیں لوگوں کو اللہ ایک ہے، اللہ تنہا۔ توحید میں ہم یہی تسلیم کرتے ہیں نا، ہر چیز میں اللہ، بادشاہت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، خالقیت میں، رازقیت میں اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جس کو ضرورت ہے وہ اس کے اندر رب ہونے کا یا معبود ہونے کا ملکہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چل رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، انسانی اوصاف میں ہے، وہ معبود نہیں ہے، اس کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ولم یلد ولم یولد، اللہ نہ تو پیدا ہوا، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اللہ نے اپنے سے کسی کو پیدا کیا، نہ جنا نہ جنا گیا۔ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے، اور اللہ نے بھی کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے کسی کو خود سے، اپنی ذات سے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، جو پیدا ہو رہا ہے وہ رب نہیں ہے۔ رام پیدا ہو، گیتا پیدا ہو، سیتا پیدا ہو، مہاتما گوتم پیدا ہو، بابا گرو نانک پیدا ہو، کوئی بھی پیدا ہونے والا معبود نہیں، اس کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ 4 تعریف دیکھ لیں جن کو لوگ خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ یہ 4 خوبیاں دیکھ لیں، اگر ہے تبھی خدا ہوگا، اگر 4 خوبی نہیں ہے وہ خدا نہیں۔ وہ خدا ہے جن کے اندر 4 خوبیاں ہیں، اور وہ ہمارا مسلمانوں کا اللہ ہے، جو اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ جو اکیلا ہے، اور جو ہے بے نیاز ہے، جو نہ پیدا ہوا نہ خود سے وہ پیدا کیا ہے، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ اب مختصر الفاظ میں اذان ہو گئی ہے۔ وحدت کا مسلمانوں میں، چونکہ اللہ کا تعارف ہے اور مسلمانوں میں ان معاملوں میں خطا ہو رہی ہے، تو ان کی وضاحت جو ہے ضروری ہے۔
مسلمانوں میں صوفیہ کا جو گروہ ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے احناف کے اندر بھی، دیوبند کے اندر بھی، اور جو بریلوی لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ 3 قسم کی چیزیں ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور عقیدہ حلول۔ وحدت الوجود کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا الگ سے کوئی وجود نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ سورہ اخلاص کے خلاف ہے۔ جو کچھ ہے دنیا میں اللہ کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کا پرتو ہے، اللہ کا عکس ہے، اللہ کا مظہر ہے۔ جیسے آپ ہیں، آپ بھی اللہ ہی ہیں، الگ سے اللہ کوئی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ موجود ہے وحدت الوجود، یعنی جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہی ہے، یہ وحدت الوجود ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے وحدت الشہود، یعنی اللہ تو ہے الگ سے، لیکن جو کچھ دنیا میں ہے وہ اللہ کا سایہ ہے، جیسے ہر میں اللہ کا سایہ ہے۔ اب اگر ہر چیز کو اللہ مان لیں تو ہر تو آدمی پیدا ہو رہا ہے، وفات پا رہا ہے، کیا اللہ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ پیدا ہو رہا ہے؟ وفات سورہ اخلاص کے خلاف ہو گیا۔ اگر اللہ کا سایہ مان لیتے ہیں، وحدت الشہود مان لیتے ہیں، تو اگر جو ہے تو کوئی آدمی جو ہے بیمار ہوتا ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے یا غلط چیزیں ہوتی ہیں، پاکی اور ناپاکی ہوتی، کیا وہاں بھی اللہ ہے؟ وہ بھی وہ ساری چیزیں اللہ ہے؟ یہ شرکی عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا ہے عقیدہ حلول کا عقیدہ، کہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو انسانی شکل میں اتر آتا ہے، جیسے ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو جو اللہ تھا عرش پر بیٹھا ہوا تھا، مصطفیٰ بن کر مدینے میں اتر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی، باقی اللہ علم سے پورے جہان کی خبر رکھتا ہے۔ یہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کا مظہر یہ نہیں ہے، اللہ اس میں نہیں ہے، اللہ کا سایہ نہیں ہے، اللہ کا یہ وجود نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔